بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم 10th کلاس کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں. آج چونکہ ہم نیا سبق اسٹارٹ کر رہے ہیں اس لیے ابتدا سے ہم بات کریں گے. سبق کا نام آپ کے سامنے لکھا ہوا استنبول. یہ ترکی کا دارالحکومت استنبول مشہور شہر ہے. تو سبق کے نام سے سمجھ آ جاتی ہے کہ صنف ادب کے اعتبار سے یہ سفر نامہ ہوگا، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ حکیم محمد سعید ہیں. اور ماخذ کیا ہے؟ سعید سیاح ترکی میں. سعید سیاح ترکی میں. اب یہ ترکی گئے ہیں تو ترکی میں انہوں نے استنبول کے اندر جو حالات و واقعات دیکھے، جو ان پر قلبی واردات گزری، جو خیالات وہاں پر پیدا ہوئے، وہ انہوں نے لکھ لیے. تو اب یہ استنبول کا سفر نامہ بن گیا. اب آپ کے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ بھئی سفر نامہ کہتے کس کو ہیں؟ اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا سراب منزل، وہ بھی سفر نامہ ہے، قدرت اللہ شہاب صاحب کا. حجاز مقدس کا سفر ہے، حج کا سفر ہے. تو آج کا سبق بھی ہمارا سفر نامہ ہے. ٹھیک ہے. تو سفر نامہ کہتے کس کو ہیں؟ لغت میں سفر نامہ کہتے ہیں کسی سفر کے حالات و واقعات کو بیان کرنا. ٹھیک ہے جی. یا اس کی رودات کو بیان کرنا. کسی بھی سفر کے حالات و واقعات کو بیان کرنا یا اس کی رودات کہتے ہیں جو انسان کی ذات پر باتیں گزری ہوتی ہیں، ان کو جب انسان تحریری شکل میں لکھ لیتا ہے تو وہ رودات ہوتی ہے. یہ تو ہو گئی لغت کے اعتبار سے تعریف. پھر اصطلاح میں سفر نامہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اصطلاح میں سفر نامہ سے مراد ایسی تحریر ہے. پہلی بات تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ سفر نامہ تحریری شکل میں موجود ہوتا ہے، جس میں مسافر یا سیاح، مسافر کہتے ہیں سفر کرنے والے کو، سیاح کہتے ہیں سیاحت کرنے والے کو. جیسے ٹورسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ملکوں گھومتے ہیں. تو سفر نامہ جو تحریر ہوتی ہے اس میں مسافر یا سیاح اپنے سفر کے تمام حالات و واقعات، سفر کے حالات بھی لکھتے ہیں، جو حالات راستے میں پیش آئے، اور واقعات بھی لکھتے ہیں. مشاہدات اور مشاہدہ پریکٹیکل میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. مشاہدہ پریکٹیکلی طور پر جو باتیں سامنے آتی ہیں. اور قلبی واردات کو بیان کرتا ہے. مسافر یا سیاح کیا کیا بیان کرتا ہے؟ سفر میں پیش آنے والے حالات بھی لکھتا ہے، واقعات بھی لکھتا ہے، مشاہدات جو پریکٹیکل میں چیزیں آتی ہیں وہ بھی لکھتا ہے، اور قلبی واردات دل پر جو گزرنے والی باتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات سیاح اپنے کسی پرانے مسلمانوں کے مقام کو دیکھتا ہے تو پھر وہاں پر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا اور آج ہم کیا رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. جو قلبی واردات جو دل پر بیتنے والی باتیں ہوتی ہیں ان کو بیان کرتا ہے. تو سیاح یا مسافر کتنی چیزیں بیان کرتا ہے؟ حالات جو دیکھتا ہے، واقعات جو دیکھتا ہے، جو پریکٹیکلی طور پر باتیں آتی ہیں، یا جو قلبی واردات ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے. اب اس کے ساتھ سفر نامے میں اس میں مسافر زندگی کے دوسرے جزیات کو بھی بیان کر سکتا ہے. زندگی کے دوسرے اجزاء کو بھی، یعنی ایک بات سے ریلیٹڈ دوسری بات آ جاتی ہے تو اس میں دوسری چیز بھی بیان ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی اس ملک کے بڑے شاعر کا نام آ گیا، اس کے ساتھ اپنے کسی بڑے شاعر کا نام بھی لکھ سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر سکتا ہے. یا وہاں کے کسی خوبصورت مقام کا تذکرہ آ گیا تو اپنے ملک کی ناران، کاغان اور نتھے گلی کی وادیوں کا تذکرہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہو گئی سفر نامے کی تعریف. لغوی اعتبار سے سفر نامہ کسی کہتے ہیں؟ کسی سفر کے حالات و واقعات کو بیان کرنا یا اس کی رودات کو بیان کرنا، یہ لغت میں سفر نامہ ہے. اصطلاح میں سفر نامہ سے مراد ایسی تحریر ہے جس میں مسافر یا سیاح اپنے سفر کے تمام حالات و واقعات، مشاہدات اور قلبی واردات کو بیان کرتا ہے. ساری تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. اس میں مسافر زندگی کے دوسرے جزیات کو بھی شامل کر سکتا ہے. یہ تو ہو گئی سفر نامے کی تعریف. اب اس کے بعد سفر نامے کی ابتدا کب سے ہوئی، کہاں سے ہوئی، اور پہلا سفر نامہ نگار کون ہے، تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے لکھ لیا ہے. پہلا سفر نامہ نگار یوسف خان کمبل پوش. ان کا نام کیا ہے؟ یوسف خان کمبل پوش. یہ پہلے
سفرنامہ نگار ہیں۔ اور عجائبات فرنگ 1848 میں جو انہوں نے سفرنامہ لکھا تھا عجائبات فرنگ، یہ اردو ادب کا پہلا سفرنامہ ہے۔ یہ اردو ادب کا کیا ہے؟ پہلا سفرنامہ ہے۔ یہ آپ کے آبجیکٹو بھی آ سکتے ہیں کہ پہلے سفرنامہ نگار کا نام کیا ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں یوسف خان کمبل پوش۔ پھر ان کا پہلا سفرنامہ کیا ہے؟ عجائبات فرنگ۔ کب لکھا گیا؟ 1848 کے اندر لکھا گیا۔ تو آج ہم نے ابتدا میں سفرنامے کی تعریف پڑھ لی ہے۔ اب جب ہم سفرنامہ پڑھیں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آ جاتے ہیں ہم پہلے ابتدائی طور پر مصنف کے حالات کی طرف۔ تو سفرنامہ نام ہے استنبول، ترکی کا دارالحکومت ہے، اور اس کے مصنف ہیں حافظ حکیم محمد سعید صاحب۔ حافظ حکیم محمد سعید اردو ادب کا بہت بڑا نام اور طب یونانی کا بہت بڑا نام۔ ہم پرائمری میں تھے، 5th کلاس میں تھے، تو جب انہیں شہید کیا گیا، اور ان کے ہمدرد رسالے سے ہی ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور اب بھی وہ شائع ہو رہا ہے۔ ان کے حالات زندگی ایسے ہیں جیسے شاعر کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ساری کہانی یاد ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ساری کہانی یاد ہے، آج بھی وہ شخص مجھ کو منہ زبانی یاد ہے۔ یعنی حکیم محمد سعید صاحب کی زندگی کے حالات ایسے یاد ہیں کہ ازبر اور فر میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ اس لیے آج میں تھوڑا سا باقی مصنفین کے حالات سے ڈیفرنٹ انداز میں حکیم محمد سعید صاحب کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو حافظ حکیم محمد سعید صاحب، ان کی پیدائش کب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ 9 جنوری 1920 کو پیدا ہوئے۔ 9 جنوری، یہ بھی آبجیکٹو ہے۔ حافظ حکیم محمد سعید صاحب کب پیدا ہوئے؟ 9 جنوری 1920 کو پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں پیدا ہوئے۔ اور ان کی وفات کب ہے؟ 17 اکتوبر 1998۔ 17 اکتوبر 1998 کو یہ شہید ہوئے ہیں کراچی میں آرام باغ کے مقام پر۔ صبح کے وقت یہ اپنے مطب کے اندر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا، اور ان کا جو محافظ تھا وہ بھی شہید ہو گیا 1998 میں۔ ٹھیک ہے، کراچی میں۔ یہ سارے آبجیکٹو ہیں۔ پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، وفات کب ہوئی، کہاں ہوئی۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں حافظ حکیم محمد سعید صاحب کے والد کا نام تھا حافظ عبد المجید۔ کیا نام تھا؟ حافظ عبد المجید۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ خاندانی اعتبار سے ان کے خاندان میں یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ یہ تمام خاندان والے پہلے بچے کو ناظرہ پڑھاتے تھے اور اس کے بعد بچے کو حفظ کروایا کرتے تھے۔ یعنی ان کے خاندان میں تمام بچے حافظ ہوا کرتے تھے۔ اور ان کے بڑے بھائی کا نام عبد الحمید تھا۔ ان کے بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ عبد الحمید تھا۔ اب یہ حکیم محمد سعید صاحب جو ہیں 1920 کے اندر پیدا ہوئے دلی میں، اور دلی میں ان کے جو والد صاحب ہیں عبد المجید صاحب، انہوں نے 1906 کے اندر ہمدرد کے نام سے ایک دواخانہ یا مطب بنا لیا تھا، اور وہ اتنے خوشحال تھے کہ اس وقت کے اعتبار سے جو گاڑی وائسرائے کے پاس ہو سکتی تھی وہ حکیم محمد سعید صاحب اور ان کے بھائی خریدنے کے مجاز تھے۔ اتنے مالدار تھے اس وقت کے اعتبار سے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے کچھ عرصے کے بعد حکیم محمد سعید صاحب نے مسلمانوں کے لیے جو وطن بنا تھا اس میں آنے کی خواہش ظاہر کی، اور 9 جنوری 1948 کو، یہ وہی ڈیٹ ہے، 9 جنوری کو پیدا بھی ہوئے، یعنی اپنی 28ویں برتھ ڈے پر حکیم محمد سعید صاحب نے اپنے وطن، آبائی وطن دلی کو چھوڑ دیا۔ اب یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، حکیم محمد سعید صاحب جو ہیں ان کے والدین کاشغر سے ہجرت کر کے پشاور، پھر پشاور سے ہجرت کر کے ملتان، پھر ملتان سے ہجرت کر کے پانی پت آئے، اور ان کے دادا عبد الرحیم اور ان کے والد عبد المجید جو ہیں یہ پیدا بھی پانی پت میں ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کے دادا نے ہجرت کی اور وہ دلی کے اندر آ کر آباد ہو گئے۔
تو بات ہم کر رہے تھے کہ حکیم محمد سعید صاحب یہ پیدا ہوئے دلی میں، اور 9 جنوری 1948 کو جب یہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت ان کے بھائی، ان کی والدہ تمام بڑے آزردہ تھے کہ ہمارا بیٹا یہاں سے ہمارے اپنے علاقے سے جا رہا ہے اور پاکستان جا رہے ہیں۔ اور حکیم محمد سعید صاحب، ان کی خودداری آپ دیکھیں کہ ان کے ایک بزرگ نے، خاندان کے ایک بڑے شخص نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہمدرد دواخانہ ہے آپ کا دلی کے اندر، آپ اس میں سے کچھ پیسے لے کر جا سکتے ہیں اپنے ساتھ۔ لیکن حکیم محمد سعید صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو دواخانہ ہے یہ میرے والد نے وقف کر دیا تھا ہندوستان کے لوگوں کے لیے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمدرد دواخانہ جو مطب تھا ہندوستان میں، وہ والد صاحب نے وقف کر دیا تھا اور بڑے بھائی نے وقف کر دیا تھا ہندوستان کے لوگوں کے لیے، یعنی وہ ملکیت نہیں تھی ان کی، بلکہ ہندوستان کی ملکیت ہو گئی تھی، ملک کی ملکیت ہو گئی تھی۔ تو محمد سعید نے کہا کہ میں اس میں سے 1 روپیہ لینے کا مجاز نہیں ہوں، کیونکہ وہ ہندوستان کے لوگوں کی ملکیت ہے، اب وہ ہندوستان کے لوگوں کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ جب یہ جہاز پر بیٹھ رہے تھے، بیٹھتے اس وقت دیکھا کہ ایک شخص عبدالحمید صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عبدالحمید صاحب آزردہ ہیں، تکلیف میں ہیں کہ چھوٹا بھائی یہاں سے جا رہا ہے۔ تو اس وقت اس شخص نے ایک بات کہی تھی، کہا تھا کہ دیکھو یہ یہاں سے چلے جائیں گے اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کراچی کی سڑکوں پر خاک چھانتے ہوئے یہ دوبارہ واپس ہندوستان آ جائیں گے۔ اور یہی بات حکیم محمد سعید صاحب کے دل پر لگی اور پاکستان آ کر ان تک محنت کی۔ یہ تو ہوگی ان کے حالات جو ہجرت کے وقت کے تھے۔ اب آ جاتے ہیں ان کی ابتدا کی طرف کہ پیدائش کے بعد حکیم صاحب، چلیں کتاب میں جس انداز میں مصنف نے لکھا ہے اس پر بھی نظر ڈال دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو اضافی باتیں انشاءاللہ بہت ساری بتاؤں گا میں۔ تو صاحب کتاب نے بھی سب سے پہلے ڈیٹ آف برتھ یا تاریخ پیدائش لکھی ہے، تو آبجیکٹو ہے 9 جنوری، میں نے اوپر لکھ لیا ہے 1920، اور وفات 17 اکتوبر سن 1998۔ اب آ جاتے ہیں مصنف کے انداز میں پڑھ لیتے ہیں۔ حکیم محمد سعید دہلوی، اب دہلوی سے پتہ چلتا ہے کہ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 9 جنوری 1920 کو دہلی میں پیدا ہوئے، یہ تاریخ پیدائش آبجیکٹو، پھر دہلی آبجیکٹو ہو گیا۔ چھوٹی عمر میں والد کا سایہ، والد کے اوپر میں نے عبدالمجید لکھ دیا ہے، والد صاحب کا نام کیا تھا؟ عبدالمجید تھا، ٹھیک ہے جی۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو بڑے بھائی حکیم عبدالحمید، اب بڑے بھائی کا نام کیا ہے آبجیکٹو آ سکتا ہے، تو یہ بھی آپ انڈر لائن کر لیں اور اپنے پاس لکھ لیں۔ حکیم عبدالحمید نے ان کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی، بہت زیادہ توجہ دی، اور یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں ابتدائی ساری تعلیم 6 سال کی عمر میں حکیم محمد سعید صاحب نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، پھر 9 سال کی عمر میں حکیم محمد سعید صاحب نے حفظ مکمل کر لیا تھا۔ پہلے قرآن مجید حفظ کیا، کتنے سال کی عمر میں نے اوپر لکھا ہے 9 سال کی عمر میں۔ پھر عربی اور فارسی پڑھی، عربی اور فارسی کس سے پڑھی؟ تو میں نے یہ نام لکھا ہے قاضی سجاد حسین صاحب سے عربی اور فارسی پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی لکھ لیں، ٹھیک ہے، ماسٹر اقبال حسین صاحب سے انگلش پڑھی ہے۔ انگلش کس سے پڑھی؟ ماسٹر اقبال حسین صاحب سے انہوں نے انگلش پڑھی ہے۔ اور ماسٹر ممتاز صاحب سے اردو اور ریاضی، میتھ اور اردو ماسٹر ممتاز صاحب سے پڑھی ہے۔ یہ ان کے تینوں جو ابتدائی اساتذہ تھے ان کے نام بھی میں نے آپ کے سامنے لکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 1936 میں، اب 1936 میں کتنی عمر تھی ان کی؟ بالکل 16 سال عمر تھی، ٹھیک ہے جی۔ 1936 میں انہوں نے طبیہ کالج میں داخلہ لیا۔ اب یہاں پر بھی ایک عجیب کہانی ہے، جب 1936 میں ان کے بڑے بھائی عبدالحمید صاحب جو ہیں انہیں طبیہ کالج لے کر گئے، جو حکیم اجمل خان صاحب مشہور حکیم ہیں ہندوستان کے، بلکہ ساری دنیا کے مشہور حکماء میں سے ہیں، ان کے کالج میں لے کر گئے۔ تو جب وہاں پر طبیہ کالج میں لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ بچے کی عمر کم ہے اس لیے ہم اسے داخلہ نہیں دے سکتے۔ عبدالحمید صاحب نے کہا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیول کے مطابق ان سے امتحان لے سکتے ہیں، چونکہ لسانیات پر بہت زیادہ توجہ دی گئی تھی گھر میں،
اور حافظ بھی تھے، حافظہ بھی بہت زیادہ قوی تھا۔ تو اس وجہ سے جب امتحان لیا تو رجسٹرار صاحب نے انہیں داخلہ دے دیا، اور جب داخلہ دیا تو 3 سال میں ہی انہوں نے پورا کورس مکمل کر لیا اور ایک بہترین طبیب کی صورت میں وہاں سے فارغ التحصیل ہو گئے۔ 1936 میں آیورویدک اور یونانی طبیہ کالج دہلی میں داخلہ لیا۔ یہ حکیم اجمل خان صاحب کا بنایا ہوا طب کا کالج تھا۔ 1939 میں طب کا امتحان پاس کیا۔ ان کے والد محترم نے 1906 میں ہمدرد دواخانے کی بنیاد رکھی تھی۔ اب یہ ہمدرد دواخانے کی بنیاد انہوں نے دہلی کے اندر رکھی تھی، ٹھیک ہے، دہلی کے ایک محلے میں۔ اس کا انتظام ان کے بڑے بھائی کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ بڑے بھائی۔ کون سے؟ عبدالحمید صاحب۔ انہوں نے دواخانے میں بھائی کا ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ ہاتھ بٹانا، ساتھ دینا یا مدد کرنا۔ اب پہلے پیراگراف کے اندر ہم نے ابتدائی حالات پڑھے حکیم محمد سعید صاحب کے، اور پیدائش کہاں پر ہوئی، دہلی میں ہوئی، کب ہوئی، وہ آپ کے سامنے 9 جنوری 1920 لکھا ہوا ہے۔ پھر 1936 میں طب کے کالج میں، یونانی طب کے کالج میں داخلہ لیا، اور 1939 میں، یعنی صرف 19 سال کی عمر کے اندر انہوں نے اپنی ڈگری مکمل کر لی تھی۔ پھر اس کے بعد اپنے والد کے ہمدرد دواخانے میں، جو 1906 میں بنایا تھا عبدالمجید صاحب نے، جو ان کے والد ہیں، ان کے بنائے ہوئے مطب میں اپنے بھائی عبدالحمید کا ساتھ دینے لگے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ 9 جنوری 1948 کو کراچی آ گئے۔ پاکستان کے بننے کے تقریباً 5 مہینے بعد کراچی آ گئے، اور یہ 9 جنوری ان کی برتھ ڈے کا دن تھا، اور اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے ہمدرد کو ایک ایسا ادارہ بنا دیا جس کی نظیر ساری اسلامی دنیا میں شاید ہی مل سکے۔ نظیر مثال کو کہتے ہیں۔ اب کراچی میں آئے، کن حالات میں گزرے؟ حکیم صاحب جب کراچی میں آئے تو ان کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ابتدائی طور پر یہ جب گھر سے نکلے تو حافظ تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی اسکول میں ٹیچنگ کر لوں گا، بچوں کو سبق پڑھا دیا کروں گا۔ پہلے تو انہیں ٹیچنگ نہیں ملی، ایک اسکول کے سامنے چلے گئے، وہاں پہ چوکیدار نے انہیں اس وجہ سے اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا کہ ان کا لباس ٹیچروں والا یا استادوں والا نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد ایک جگہ پر ٹیچنگ مل گئی، لیکن وہ ایسی تھی کہ اس سے گھر کا خرچہ نہیں چل سکتا تھا، اور جب سارا دن سڑکوں پر گھومتے تھے تو بہت زیادہ بھوک بھی لگتی تھی، تو تنگ ہوئے اور ایک دن آ کر بیوی سے کہا کہ آپ مجھے تھوڑی سی موٹی روٹی بنا کر دیا کریں، تاکہ میں سارا دن کام کے لیے جگہ جگہ پھرتا ہوں تو مجھے بھوک نہ لگے۔ یہ اس شخص کے حالات ہیں جو آپ کے سامنے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کن کن مقامات پر پہنچے۔ پھر ایک جگہ پر انہوں نے اپنا مطب بنایا، اپنا ادارہ بنایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوائی بنانے کے لیے ایک الگ جگہ خرید لی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی باقاعدہ لیبارٹری بنا لی، اور کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے جو اب مصنف آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہمدرد دواخانہ وقف۔ اب یہ ہمدرد دواخانہ جو پاکستان میں بنا ہوا ہے حکیم محمد سعید صاحب کا، یہ بھی وقف ہے۔ یہ حکومت پاکستانی قوم کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ ساری عمر جو انہوں نے محنت کی تو پاکستان کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ ہمدرد فاؤنڈیشن، طبیہ کالج، ہمدرد مطب، ہمدرد لائبریری اور ہمدرد یونیورسٹی۔ ہمدرد یونیورسٹی کا قیام ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، یہ سارے کے سارے ادارے اس شخص نے بنائے تھے جو ہندوستان سے آیا تھا، اور ان کے جیب میں 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے بڑے بھائی نے یہ گرے واٹر کی جو بوتلیں ہیں ہمدرد والوں کی، یہ ہندوستان سے بھیجی تھی کہ بھئی آپ چونکہ اس وقت ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کی مدد کے لیے میں یہ بھیج رہا ہوں۔ حکیم محمد سعید نے ان کو فروخت کیا، اور کچھ عرصے بعد ان کے جتنے پیسے بنتے تھے وہ سارے کے سارے اپنے بھائی کو بھیج دیے، اور اس خط کے ساتھ بھیج دیے کہ ان پر ہمارے ملک کا کوئی حق نہیں، کیونکہ میرے والد صاحب نے یہ ہندوستان والوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور اپنے والد اور بھائی کی تقلید کرتے ہوئے اپنا یہ ادارہ بھی انہوں نے حکومت پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ اب انہوں نے ایک بیت الحکمت کے نام سے لائبریری بھی بنائی تھی۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ہمدرد لائبریری،
یہ ہمدرد لائبریری کیسی لائبریری تھی اور اس کے اندر کتنی کتابیں تھیں. تو اس وقت کے اعتبار سے جب دیکھا جائے تقریباً آج سے 10 سال یا 12 سال پہلے، یا جس وقت حکیم صاحب فوت ہو رہے تھے، اس وقت اس لائبریری کے اندر 4.25 لاکھ سے زائد کتابیں موجود تھیں. کتنی کتابیں تھیں؟ 4.25 لاکھ سے زائد کتابیں اس لائبریری کے اندر موجود تھی، اور 64 زبانوں میں 64، ٹھیک ہے جی، 64 زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ اس لائبریری کے اندر موجود تھا. اور یہ لائبریری ایسی لائبریری تھی کہ دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے اسے آیا کرتے تھے، اور بہت خوبصورت بنائی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے ان کی جو طبیہ کالج ہے یا یونیورسٹی ہے، وہاں سے بھی ہزاروں لوگ جو ہیں فیض حاصل کرتے ہیں، اور ملک اور دنیا کی خدمت کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں یہاں سے نکل کر جاتے ہیں. یہ خدمات ہیں حکیم محمد سعید صاحب کی. انہوں نے بہت سے ممالک کی سیاحت کی. کافی تعداد میں اردو اور انگریزی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جن میں سفر نامے، طب اور اخلاقیات سے متعلق کتابیں شامل ہیں. انہیں 1998 میں کراچی میں شہید کر دیا گیا. 1998 میں کراچی میں شہید کر دیا گیا. اب ان کی بہت ساری کتابیں ہیں یا بہت ساری تصانیف ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. یورپ نامہ نمبر 1، جرمنی نامہ نمبر 2، درون روس دید و شنید، ٹھیک ہے، عجائبات جسم انسانی، مقالات شام ہمدرد، ٹھیک ہے، ابن الہیثم اخلاقیات نبوی، خودی، ایک مسافر، 4 ملک، تذکار محمد، میڈیسن ان چائنا. میڈیسن ان چائنا جب 1963 کے اندر حکومت پاکستان کی طرف سے ڈاکٹرز کا ایک وفد چلا گیا چائنا، اور وہاں پر حکیم محمد سعید صاحب بھی ان کے ساتھ چلے گئے. جب واپس آئے تو انہوں نے میڈیسن ان چائنا لکھی، اور حکومت چین نے اعزازی طور پر ان کے لیے لکھا تھا کہ حکیم محمد سعید نے وہ کام کر دیا ہے جو چائنا میں رہنے والے بڑے بڑے حکیموں نے اپنے ملک کے لیے نہیں کیا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس درجے کے حکیم تھے. میڈیسن ان چائنا انہوں نے لکھی، اور ہیلتھ آف نیشن وغیرہ کتابیں لکھی. اب ابن الہیثم، ٹھیک ہے جی، ابن الہیثم بابائے بصریات. آپ سائنس جب پڑھتے ہیں تو اپنے ٹیچر سے پوچھیں ابن الہیثم کون تھے، ٹھیک ہے جی، بابائے بصریات انہیں کہا جاتا ہے. ان کی کتابیں جو یورپ کے اندر مصنفین نے چوری کر کے اپنے نام سے شائع کی ہوئی تھی، حکیم محمد سعید صاحب نے ان کی وہ کتابیں جو نایاب تھی اور نادر تھی، دنیا کے سفر کر کر کے انہیں ڈھونڈ کر لائے اور ان کو دوبارہ شائع کیا. اور ابن الہیثم کے 15 مقالات بھی انہوں نے شائع کی. ابن الہیثم پر ان کی بہت زیادہ تحقیقات ہیں، اور البیرونی پر بھی صاحب مصنف جو ہیں ہمارے سبق کے مصنف حکیم محمد سعید صاحب، ان کی بہت زیادہ تصانیف موجود ہیں، اور ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات یہ ان کی تصانیف میں ہمیں مل جاتی ہیں. تو بیٹا آج کے سبق میں ہم نے جس شخصیت کے بارے میں پڑھا ہے، میں نے ایک شعر شروع میں آپ کے سامنے کہا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک ساری کہانی یاد ہے، آج بھی وہ شخص مجھ کو منہ زبانی یاد ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہم نے ان کا رسالہ ہمدرد جو بچوں کے لیے آتا تھا اور اب بھی آتا ہے وہ پڑھا ہے. اور اس میں ایک جگہ پہ ایک انہوں نے پرفارما دیا ہوتا تھا، وہ فل کر کے بھیجنا ہوتا تھا، اور جو بچہ فل کر کے بھیجتا تھا، حکیم محمد سعید صاحب جب تک زندہ تھے جتنے بچوں کے بھی وہ ٹکٹ جو ہیں وہ ان کے پاس پہنچ گئے تھے، وہ ان کی ہر برتھ ڈے پر اپنی طرف سے ایک کارڈ انہیں بھیجا کرتے تھے. بچوں سے اتنی زیادہ محبت تھی. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے لائبریرین سے کہیں گے کہ بھئی آپ کے لیے ہمدرد کا جو ماہنامہ ہے وہ ہر مہینے لایا کریں، اور آپ اسے شوق سے پڑھا کریں. اس میں حکیم صاحب کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات مل جائیں گی. اور میں نے اسی رسالے سے پڑھنا شروع کیا. تو حافظ حکیم محمد سعید صاحب، ان کی پیدائش کے بارے میں ہم نے پڑھا. پیدائش دلی میں ہوئی 9 جنوری 1920 کو، وفات 17 اکتوبر کو ہو گئی، ٹھیک ہے جی. والد کا نام عبد المجید تھا، بھائی کا نام عبد الحمید تھا. ہجرت انہوں نے کی 9 جنوری 1948 کو. اور اس کے ساتھ ہم نے سفر نامے کی تعریف پڑھی کہ کسی بھی سفر کے حالات و واقعات کا بیان یا رودات جو ہے یہ لغوی معنی ہے سفر نامے کے. اور اصطلاح میں میں نے کہا کہ کوئی بھی مسافر یا سیاح اپنے سفر کے دوران کے حالات و واقعات، مشاہدات اور قلبی واردات کو
جب لکھتا ہے اور اس میں دوسرے اجزاء بھی زندگی کے شامل ہو سکتے ہیں، اسے سفرنامہ کہتے ہیں۔ پہلا سفرنامہ نگار یوسف خان کمبل پوش ہیں اور ان کا جو سفرنامہ ہے عجائبات فرنگ ہے۔ یہ کب لکھا گیا؟ 1848 میں لکھا گیا، اور حکیم صاحب کو جب شہید کیا گیا تو پورا کراچی جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا تھا، پورا کراچی کیا پورا ملک ہی ایسے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس لیے 17 اکتوبر 1998 کو انہیں سپرد خاک کیا گیا کراچی کے اندر، انہی کے بنائے ہوئے بیت الحکمت جو لائبریری ہے، جس کے بارے میں میں نے کہا کہ جن کے بارے میں میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 4.25 لاکھ سے زیادہ ان کی لائبریری میں کتابیں موجود تھی، وہیں پر انہیں دفن کیا گیا۔ تو اس پر میں یہی کہوں گا کہ سانحہ پھر کوئی بستی میں ہوا ہے شاید، شام روتی ہوئی جنگل کی طرف آئی ہے، اتنی عظیم ہستی ظالموں نے ہم سے چھین لی، اور ایک علم کا بے بہا سمندر اور بیش بہا قیمتی خزانہ پاکستان کا وہ ہم سے چھین لیا گیا، اور ایسے ہی قیمتی لوگ ہم سے بہت زیادہ چھنے ہیں۔ تو آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے آج کے جتنے بھی آبجیکٹیو ہیں وہ آپ نے لکھ لینے ہیں، اور آپ کو میں ایک ایکسٹرا سبق دے دیتا ہوں کہ جو حکیم صاحب کی زندگی پر میں نے اتنا ڈیٹیل میں جا کر آپ کو لیکچر دیا، جو ان کی زندگی پر کوئی شخصی خاکہ لکھ کر مجھے بھیجے گا یا مجھے لا کر چیک کروائے گا، انشاءاللہ اس کو میں کالج کی طرف سے انعام دینے کی بھی کوشش کروں گا، اور اعزازی شیلڈ بھی دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ شخصی خاکے پر ہم ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور اس کے کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں۔ میرا وہ لیکچر دیکھیں اور اس کے بعد یہ لیکچر دیکھ کر حکیم صاحب کی زندگی پر آپ شخصی خاکہ لکھ سکتے ہیں۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔